اپنے آپ کو چینج کرنے کی جو تمنا ہے نا، اس کو چھوڑ دیں. یہ نہیں ہونا. آدمی خود کو نہیں بدل سکتا. آدمی خود کو کبھی بھی مکمل طور پہ نہیں بدل سکتا، بلکہ آئی ول گو ون اسٹیپ فردر اینڈ آئی ول سے دیٹ دیر از نو پاسبلٹی یو کین چینج اے بٹ آف یور سیلف. ہاں، بیلنس کیا جا سکتا ہے، اعتدال پہ لایا جا سکتا ہے، برے کو تھوڑا اچھا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو کانسٹنٹ آبزرویشن چاہیے، کانسٹنٹ گارڈ چاہیے، جس کو اللہ کہتا ہے نا تقویٰ. یہ آپ کو کانسٹنٹ چاہیے. آپ ہر وقت اپنے آپ پہ نگہبان رہیں گے، اپنی نگرانی کرتے رہیں گے، تو آپ تھوڑے محفوظ رہیں گے. جیسے ہی آپ تھوڑے ڈھیلے ہوئے، آپ کی نیچر واپس کک ان کرے گی، انسٹنکچوئل بیہیویئر آپ کا وہ آپ کو بیک فائر کرے گا. یہی ہماری حقیقت ہے. ہمیں اپنی موت تک کوشش کرتے رہنا کہ خود کو تھوڑا تھوڑا بہتر کرتے رہیں. اب خود کو چینج کرنے سے میری مراد کیا ہے کہ لوگوں کو جب ہوتا ہے، دیکھا ہے کہ جب انگزائٹی ہو جاتی ہے، اسٹریس یا ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں، تو کوئی مسجدوں میں بیٹھ جاتا ہے جا کے، کوئی بیعت کر لیتا ہے بابوں کی، درباروں پہ جانا شروع کر دیتا ہے، کوئی چلے کاٹنے شروع کر دیتا ہے، کوئی مراقبے کرنے شروع کر دیتا ہے، کوئی ایکسرسائزیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. ایکسرسائز از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. انگزائٹی والے لوگ زیادہ ایکسرسائز اگر کریں تو ان کو انگزائٹی زیادہ ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی کم ہوتی ہے، زیادہ کی اور زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایکسرسائز کرنی ہے، جو کہ بالکل کرنی چاہیے، تو کم مقدار میں شروع کریں. مارننگ واک سب سے زیادہ بینیفیشیل ہے. اگر جم افورڈ کرتے ہیں، آپ کو کوئی زیادہ سمٹم نہیں آتے ہیں، تو جم جوائن کر لیں، تو پھر انگزائٹی بہت حد تک کوپ اپ ہو جاتی ہے. اس کو کور کیا جا سکتا ہے. رہے گی پھر بھی، جائے گی نہیں. ٹھیک ہے، پہلے کچھ اور چیزوں میں تھی، اب کچھ اور چیزوں میں آ جائے گی. اسپریس کرنے والی بات ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو پھر زندگی میں کرنا ہے، تو اس کے لیے ایکسرسائز دا بیسٹ آپشن، وہ کرنی چاہیے. اچھا، اب یہ جو چینج کرنے والا ہے نا معاملہ، خود کو لمبی امید میں نہ لے کے جائیں، لمبی پلاننگز نہ کریں. چینج کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن زیادہ شدت کے ساتھ نہ کریں. ہماری تو عادت ہے کہ پتھر لگے گا تو ہائے نکل جانی ہے منہ سے، یہ تو نیچر ہے انسان کی. تو ہائے نکلنے سے نہ ڈریں. گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائیوں کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے. جھگڑا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اسٹریس کسی کو بھی آ سکتا ہے، انگزائٹی کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اپنی پریشانی کو اتنا زیادہ برا نہ سمجھیں کہ میں اسے فوری طور پہ نجات حاصل کر لوں. کسی وجہ سے آپ تک آئی ہے، کسی طرف آپ کا دھیان ڈالنا چاہ رہی ہے، آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہی ہے، تو اس کی اس آواز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنی انگزائٹی کو لسن کریں، اپنی باڈی کے سمٹمز کو لسن کرنا شروع کریں. خود کو چینج کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. زندگی کوشش کا نام ہے، اس سے ہار نہیں ماننی چاہیے. کچھ نہ کچھ رزلٹس تو ملتے رہتے ہیں، لیکن خود پر زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے، دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے. اور یہ بات انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار پیشنٹس کو، لوگوں کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو مجبور نہ کریں، ذہن کو زیادہ پریشر میں نہ لائیں. وہ پہلے ہی پریشان ہے، اس کو تھوڑا آسانی میں رکھیں، مزید پریشان نہ کریں. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جس کو انگزائٹی ہوئی ہے، وہ اس انگزائٹی والی زندگی سے بھاگ کر کسی اور زندگی میں جانا چاہتا ہے. جس کو ڈپریشن ہے، وہ چاہتا ہے کہ ڈپریشن والی زندگی سے نجات حاصل ہو جائے، اور میں ایک دفعہ پھر پہلے جیسی وہی زندگی گزاروں جس زندگی کی وجہ سے اس کو ڈپریشن ہوا تھا. لیکن مسئلہ یہ کہ میں پہلے ذکر کر چکا کہ اللہ نے وہ زندگی مسدود کر دی، اس کے راستے بند کر دیے، وہ زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے. لوگوں کو شاید یہ بات بری لگے، لیکن بات یہ ہے کہ انگزائٹی ہوئی کیوں ہے، وجہ کیا ہے. تو ایک وجہ تو وہ ہے جو آپ نکالیں گے، لوگ نکالیں گے، اپنی زندگی پر غور کرنے کے بعد نکالیں گے. ایک وجہ وہ ہے جو اللہ کو پتہ ہے، اور وہ وجہ بڑی سادہ سی ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اس پرانے لائف سٹائل میں رہیں. ہر بیماری ایک زحمت یا ایک بددعا یا کرس نہیں ہوتی. کچھ بیماریوں کے بھیس میں رحمت بھی آتی ہے. اب جس کو انگزائٹی یا ڈپریشن ہو گیا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کی رسی بھی دراز کی جا سکتی تھی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 20 قتل بھی کیے ہوئے، ان کو پریشانی کوئی نہیں، شراب بھی پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ برے کام بھی کرتے ہیں، کھلے عام گھومتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، اچھے شریف لوگ ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، پڑھنے والے لوگ ہیں، تخلیقی کام کرنے والے، ان کو انگزائٹی ہو جاتی ہے، انگزائٹی کے پیشنٹ ہیں. اب مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے اس پرانے لائف سٹائل میں رہیں. وہ آپ سے کچھ اور چاہ رہا ہے. اس نے آپ کو زبردستی موڑ دیا کسی طرف، تو اس کی آواز کو سنیں. کیا آدمی اپنے رب کی آواز نہیں سن سکتا؟ تو اب اتنا تو کریں کہ کم از کم آگے کی طرف سفر کرنا شروع کریں. پچھلی زندگی کو یاد کرنا چھوڑ دیں. کیور آئے گا،
کیور ملے گا، لیکن یہ کیور وہ نہیں ہے جس کی طلب میں لوگ بھاگ رہے ہیں. زندگی چینج ہو گئی ہے. دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا، لیکن ایک فیکٹ ہے کہ زندگی اپنے آپ کو ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. تو زندگی اللہ نے بدل دی ہے، آپ وہی رہ گئے. تو اب سب سے پہلے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے لائف سٹائل کو چینج کروں. اب آپ کو شاید اندازہ ہوگا میں لائف سٹائل چینجز کی بات کیوں کر رہا تھا. ایک نئے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنا ہے، جتنا بھی کر سکیں. 100% تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، 10% کر لیں، 20% کر لیں. ایک آدمی نماز پڑھنا شروع کر دے، تھوڑا سا گناہوں سے تھوڑا سا جتنا ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کر لے، تھوڑا سا اپنی کسی بری عادت پہ قابو پانے کی کوشش کر لے. تو تھوڑا سا تو چینج کرنے کی اس نے کوشش کی ہے نا، کرتا رہے. لیکن جو وہ چینج نہیں کر سکتا اس کا ڈپریشن نہ لے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، جو ہم نہیں کر سکتے وہ ہم نہیں کر سکتے. اگر انسان ایک سادہ بات کو سمجھ لے کہ میرے اللہ کی مرضی تھی. دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ڈپریشن مقدر میں لکھا ہوتا ہے. بیماری رزق کی طرح، زندگی کی طرح، اولاد کی طرح مقدر میں لکھی ہوتی ہے. اب دیکھیں ایک آدمی کو ڈپریشن ہو گیا، اس کو دورے پڑ رہے ہیں، بیچارہ رو رہا ہے ہر وقت، اس کی زندگی ایک کرب بن گئی ہے. تو اس کے مقدر میں لکھی تھی تو آئیے نا اس تک، ورنہ کیسے آتی؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ طے کر رکھا تھا کہ زندگی کے اس حصے میں، اس عمر میں اس کو میں اس بیماری میں مبتلا کروں گا. تو جب انسان نے یہ جان لیا تو اب اس فیکٹ کو ایکسیپٹ کرے. کیا انسان یہ سوچتا نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر اللہ کی طرف سے اس کو کوئی دکھ درد دیا گیا ہے، اگر اس کو قبول کر لے تو اب اس کا ڈپریشن کیا ہے؟ کویشچن ختم ہو گیا. آسان کام نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کر اس بات پر غور کرے کہ یار اگر اللہ اس بات میں ہی راضی ہے کہ میں روتا رہوں، میں اپنے سمٹمز کے ساتھ الجھتا رہوں، کبھی مجھے کچھ ہو جائے کبھی مجھے کچھ ہو جائے، تو کوئی بات نہیں، میں کوشش کرتا رہوں گا، میں اپنا علاج بھی کروں گا. میری ویڈیوز کو بھی دیکھا، ڈاکٹرز کی بھی بات سنی، دوائیاں بھی کھاتا رہے، کچھ فوڈ ہیبٹس کو چینج کرے، کچھ اپنے آپ کو جو بتایا گیا اس کی طرف تھوڑا فوکس کرے، پازیٹیو رہے، ہابیز نئی کریٹ کرے، واٹ ایور جو اس کو لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کر سکتا ہوں وہ کرے. لیکن اگر نہیں جا رہی، اگر انگزائٹی وہیں کی وہیں ہے، تھوڑے سے چینج کے بعد پھر وہی کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ نیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ کردار نئے ہیں کہانی پرانی ہے. اگر یہ کہانی وہی پرانی شروع ہو جاتی ہے تو آخر کار لوگ اپنے رب کے آگے سرنڈر کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اچھے بھلے آدمی کے اللہ چلتے پھرتے ٹانگیں توڑ دیتا ہے. لوگ بسوں کے انتظار میں کھڑے کچلے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ بمبوں کے دھماکوں سے، ابھی یہ یورپ میں جنگ ہوئی 6-7 کروڑ بندے مارے گئے جو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی. تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو اس سمپل فیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے، ایک سمپل سے فیکٹ پہ آتے آتے آپ کو بے پناہ کمپلیکیشنز میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو کمپلیکیشن سے گزرتے گزرتے ایک وقت انسان پہ آ جانا چاہیے جب اس کے اندر 2 باتیں پیدا ہو جائیں. پہلی تو یہ کہ میں انگزائٹی سے نکلنے کی کوشش کروں گا، جتنا مجھ سے زور لگا میں لگاؤں گا، لیکن اگر رزلٹ میری مرضی کا نہیں آتا، اگر اللہ میرے ارادے کو توڑ دیتا ہے تو میں اس کی رضا پہ راضی ہوں گا. میں مایوس نہیں ہوں گا اس سے، میں کوشش جاری رکھوں گا، لیکن میں ڈپریس نہیں ہوں گا. کیا ہو گیا ہے اگر رونا آ رہا ہے؟ کیا ہو گیا اگر ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ کیا ہو گیا اگر چکر آ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا اگر ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے؟ کیا ہو گیا اگر مر ہی جانا ہے؟ تو لوگ مرتے نہیں ہیں. کیا لوگ مرتے نہیں ہیں؟ جب سے دنیا بنتی ہے لوگ مرتے آ رہے ہیں، جانور مرتے ہیں، انسان مرتے ہیں، سب مرتے ہیں. تو اگر مرنا ہی ہے تو پھر مر جانا ہے، راضی ہو کے مرنا ہے نا. کون کہتا ہے کہ میں نہیں مرنا؟ کون کہتا ہے کہ مجھے مار دیں جی؟ جب آ جاتی ہے تو پھر لوگ اس میں سے گزر جاتے ہیں. تو راضی ہو جائیں اپنی رب کی رضا میں، کوشش کریں اس فیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. بے شک اس میں ٹائم لگے، یہ آج نہیں ہوگا. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ ایک آئیڈیا کے طور پہ تو اچھا لگے گا، لیکن جب آپ اس کو ایک فیکٹ کے طور پر اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو یہ بہت زیادہ ہلا دینے والی بات ہو. بار بار آدمی گرے گا، بار بار اٹھے گا، لیکن کیا یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے مر جاتے ہیں؟ کیا ماں باپ نہیں مرتے؟ کیا ان کی اولادیں نہیں مرتی؟ کیا لوگوں کو کینسر نہیں ہو رہے؟ لوگوں کو شوگر کی پرابلمس نہیں ہو رہی؟ کڈنی نہیں فیل ہو رہے؟ لوگ زندہ نہیں ہیں؟ تو جس کو انگزائٹی ہوئی ہے اس کو زندہ رہنے میں اتنی پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ دکھ ہے، تکلیف ہے، پرابلم ہے، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن اللہ نہیں ہے کیا؟ اللہ بھی تو ہے نا. تو کس کیمپ کو چننا ہے؟ کب تک رونا ہے؟
ایک وقت آتا ہے آدمی رونے سے بھی آدمی کہتا ہے بس اب جو ہونا ہے ہو، بس ٹھیک ہے، اگر اللہ میرا راضی ہے میں اس میں راضی ہوں. تو اٹھنا پڑے گا، ایکٹیو ہونا پڑے گا، اپنے کام دھندوں پہ جانا پڑے گا، اپنے گھر والوں کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہنا پڑے گا. دنیا نہیں ساتھ چل سکے گی، دنیا آپ کے ساتھ ایک لمٹ تک ہی جا سکے گی، اس سے آگے دنیا چھوڑ جائے گی. آپ کو مجبوری ہے، دنیا نے آگے بڑھنا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس دنیا میں آ گئے ہیں، ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہیں، تو پھر اب آپ چلیں آگے جیسے اللہ آپ کو چلائے. کسی کو اللہ بیمار کر کے چلاتا ہے، کسی کو اولاد دے کے چلاتا ہے، کسی کو اولاد چھین کے چلاتا ہے، کسی کو غریب کر کے چلاتا ہے، کسی کو امیر کر کے. چلنا تو سب نے ہے، تو بیٹھ کے رونے کا کیا فائدہ ہے؟ دیر ہو رہی ہے، اٹھیں چلیں. دوسرا فیکٹ یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا، دو باتیں پیدا ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک لمحہ زندگی کا ایسا تلاش کریں جس میں آپ کا دباؤ عروج پہ ہو، آپ کا غم، آپ کا کرب اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہو. اس وقت 2 نفل نماز نیت کریں اللہ کے آگے، اس کو سجدے کریں اور دعا میں ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھیں، اور اندر اینٹوں کی طرح جیسے ملبہ گر رہا ہوتا ہے نا، ایسے بھوچال آیا ہوا ہو جسم میں اور بہت سامنے دکھائی دے رہی ہو، اور آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ یا اللہ میں لٹ گیا، مارے گئے، دکھ نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے، ہم پہ بادل چھا گئے، سیاہ کالے بادل چھا گئے، ہماری آنکھوں کا پانی دیکھ، لیکن تو ہمارا اپنی طرف دیکھ کے مسکرانا دیکھ. یہ پاسبلٹی انسان کے اندر رکھی گئی ہے، اسی لیے اس کو صبر اور شکر کا کہا گیا، ورنہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس پاسبلٹی کو انگزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن کا پیشنٹ ڈسکور کرنے کی کوشش کرے کہ کیا یہ میرے اندر ہے یا میرے اندر نہیں ہے. اس ناصر افتخار نام کے بندے نے یہ بات کہی ہے، ہم نے ویڈیو دیکھ لی، اب بند ہو گیا یوٹیوب، اب زندگی کی تلخیاں کھڑی ہو گئیں آگے آگے، رات چھا گئی، وقت شروع ہو گیا، گر گئے بلڈ پریشر، ہو گئی ہارٹ کی بیٹ تیز، آ گیا ذہن میں خیال کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گا، آ گیا ذہن میں خیال کہ اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کر دی. اس وقت کریں سجدہ، ماریں ماتھا زمین پہ، کھڑے ہو کے اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ تیرا بندہ اندر سے مر گیا، لیکن تو اس کا نام لکھ لے اس گواہوں میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے، تیری رضا میں راضی، تو اس پہ رحم کر، اس کو ٹھیک کر دے. لیکن اگر تو نہیں کرے گا نا، تیرا بندہ تجھ سے راضی آئے گا تیرے پاس، کانفلکٹ ختم ہو گیا. مجھے آپ بتائیں، بھاڑ میں جائے نا انگزائٹی، بھاڑ میں جائے ڈپریشن، آپ کا پرسپیکٹیو کدھر چلا گیا ہے؟ آپ نے پناہ کس ذات کی لے لی ہے؟ اب کہاں ہے ڈپریشن؟ ہوتا رہے. آپ دنیا کو کہیں گے میں مر گیا، میں مر گیا، دنیا کے یہ بچا رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک میں اپنے غم اور اپنے کرب کی فریاد اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں کرتا. کبھی کبھار ہو جائے کہ بیوی سے بات کر لی، دوستوں سے کر لی، بس ٹھیک ہے، ناف دیٹس آل، فنش اٹ. تو جب آپ اس زندگی کی تلاش شروع جو آپ نے کی ہوئی ہے، جو زندگی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ریئلٹی انسان کی یہ ہے کہ وہ غم اور کرب میں مارا ہوا ہے، اور وہ جس زندگی کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ خوشیوں سے لدی ہوئی ہے، اور وہ زندگی ہے ہی نہیں، تو وہ سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے. The moment you left that desire, it's over. It subsides. وہ جو کانفلکٹ جس نے آپ کی سائیکی کو الجھایا ہوا ہوتا ہے، آپ اپنی آج کی زندگی پہ راضی ہو گئے، اللہ بھی آپ کی آج کی زندگی پہ راضی ہو گیا. اس نے بیماری دور کرنے کی کر دے گا، کرتے رہیں کوشش. تو یہ پاسبلٹی ڈھونڈنے کی لوگوں کو ضرورت ہے. کیا اللہ اس وقت فرشتوں کے آگے فخر نہیں کرے گا کہ میرے بندے کو دیکھو، اس کے اوپر میں نے پہاڑ رکھ دیا غم کا. جناب ڈپریشن پہاڑ ہے، یہ انسان کے نفس کے اوپر ایک پہاڑ ہے غم کا، یہ اس کو بالکل زمین کے ساتھ لگا دیتا ہے. اللہ کہے کہ اس بندے کو دیکھو، اس پر میں نے پہاڑ رکھ دیا، اور یہ میری محبت میں مجھے کہہ رہا ہے کہ تو مجھے شفا دے دے، باقی تیری مرضی ہے، اگر تو نے میرے مقدر میں جو بھی لکھا تھا میں اس پہ راضی ہوں، لیکن میرا تجھ پہ ایمان اور یقین یہ ہے کہ تو مجھے شفا دے گا.